لوگ جو ہے کافی آڈ بیہیو کرتے ہیں اور اس میں جیسے سائیکوسس ٹائپ کے جو سمٹمس ہیں وہ ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں. پیرانوئڈ جیسے شکی مزاج ہے اور وہ کبھی کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ کبھی کسی کو اپنی باتیں شیئر نہیں کریں گے کہ یہ مجھے غلط نہ استعمال کر لیں. دس از پیرانوئڈ, اس کا ایک ٹائپ. پھر اسکیزوئڈ ٹائپ آتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سوشلی وہ لوگ بالکل بھی ریلیشنس نہیں بناتے. دین کمز دا کلسٹر بی وچ از لائک مور ڈرامیٹک اور ایموشنل بہت ہوتے ہیں, بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور نارسسسٹک پرسنالٹی, وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر انٹائٹلڈ ٹو گیٹ ایوری تھنگ. اینٹی سوشل پرسنالٹی جو کہ رولس کے اگینسٹ ہے. ایموشنل انویلیڈیشن, بچہ آ کے پیرنٹ سے بات کر رہا ہے, وہ اپنے موبائل پہ ہیں یا اپنی جابس پہ ہیں, تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں. اس کے کیا سولوشنز ہیں, ہاؤ کین وی کیور دس؟ میڈیکیشنز اس کی فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ نہیں ہے. پینک اٹیکس آنے شروع ہو جاتے ہیں, جیسے بارڈر لائن میں کئی لوگ, ان میں بہت زیادہ ایموشنالٹی بہت ہے, تو ان کو یہ بہت پینک اور اینگر کے ایشوز ہوتے ہیں. اسکیماز جو ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچپن سے ہم سیکھتے ہیں, جو اسکیم آف مائنڈ بن جاتا ہے, ہمارا سوچنے کا انداز وہ بن جاتا ہے. So are we training our mind to be more, powerful? Yes, اس میں وہ کوپ کرنے کی ability ہے. This is true کہ اس میں ہم ان کو کوپنگ سکھائیں گے اور اتنی کہ وہ کم از کم جو ان کی لائف میں ڈیفیکلٹیز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا چیٹ روم بائی کپس ان کولیبوریشن ود تھنک بگ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے پرسنالٹی ڈس آرڈرس پہ, اور اگین دس از اے ویری کور کمپوننٹ آف مینٹل ہیلتھ, اور پاکستان میں اس کی بہت زیادہ شدت سے جو ہے نا ایک ڈینجرس قسم کا ٹرینڈ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس ہم جتنی اسپریڈ کر سکیں اتنی کم ہے, بیکاز اٹ از ون آف دا ویری کی reasons as to why people are suffering in Pakistan. So for that I have invited Miss Nazish Noreen. She is one of the leading psychologists in Pakistan, and we will primarily be discussing the causes, reasons and remedies for personality disorders in Pakistan. اور اس کا جو بہت ڈینجرس قسم کا رائزنگ ٹرینڈ ہے اور اس کی جو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, اس حوالے سے آج ہم یہ بات کریں گے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن, سو پلیز اسٹک ود اس ٹل دی اینڈ. So thank you so much, ma'am, for being part of the show. Thank you so much. It's an honor to have you again. So could you please just tell us a bit about personality disorders? We've heard this term, ہم layman language میں بھی انگریزی میں اس کو اکثر ڈسکس کرتے ہیں, بٹ اس کی جو ایکچوئل آسان لفظوں میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا کانوٹیشن ہے, اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا brief کیجیے. Thank you so much, Shahrukh, for inviting me here. اینڈ یہ واقعی ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس پہ ہم آج بات کریں گے. پرسنالٹی ڈس آرڈرس جو ہیں ان کی اگر ہم ڈیفینیشن پہ جائیں تو بیسیکلی یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو شروع سے آپ کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے. لائک آپ کے ساتھ بچپن سے یہ ٹریٹس جو ہیں, یہ خصوصیات جو ہیں وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہیں, اور آ کے پھر یہ ایڈلٹہڈ میں یعنی آفٹر 18 اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے. سو بیسیکلی آپ کی شخصی مسائل جس کو کہتے ہیں نا شخصیت کے, جس میں ہم کہتے ہیں سرشت میں اس کے یہ والی چیز ہے اور یہ ایسا ہی ہے یا جیسے بھی ہے. سو بیسیکلی جو ان کی اف یو وانٹ ٹو آسک می دا ٹائپس آف اٹ, تو اس پہ اگر ہم جائیں تو ایک تو اس میں تین, اگر ہم دیکھیں تو 3 کلسٹرز میں ہم اس کو کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو اپنا DSM جو ہمارا ایک کرائٹیریا والا سسٹم ہے. اس میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا ٹائپس ہیں بیسیکلی. سو جو بیسک اس کا فرسٹ کلسٹر ہوگا کلسٹر A جس کو کہتے ہیں, جس میں ڈس آرڈرز جو آتے ہیں اس میں لوگ جو ہیں کافی آڈ بیہیو کرتے ہیں, اور اس میں جیسے سائیکوسس ٹائپ کے جو سمٹمس ہیں وہ ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں رائٹ فرام دا بگننگ, لیکن کافی کم انٹینسٹی میں ایز سچ بالکل ہی. واٹ از سائیکوسس؟ سائیکوسس لائک آپ کا جب آپ کا کانٹیکٹ ود دا ریئلٹی ختم ہو جاتا ہے. لائک آپ لوگ جیسے کہ آڈ بلیوز ایسے جو گھر والوں میں نہ ہوں, آپ میں بہت شک کی طبیعت ہو جو کہ باقی لوگوں کو عجیب لگے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یا کہ آپ ریئلٹی سے بالکل ہٹ کے ہوں گے, یعنی جو لوگوں کی ریئلٹی ہے جو آپ کی ریئلٹی ہے دیٹ از ڈفرنٹ. سو دیٹ کلسٹر از سملر ٹو دیٹ, لیکن وہ کم انٹینسٹی میں. تو اس میں پھر اس کو کہتے ہیں آڈ اینڈ اسینٹرک کلسٹر جو ہے. تو اس میں 3 ٹائپ کے ڈس آرڈرز ہوں گے, جس میں ایک پیرانوئڈ ہوگا. پیرانوئڈ جیسے شکی مزاج. اب کئی لوگ شروع سے بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں اور وہ کبھی کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. لائک بچپن سے ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے موٹیوس کو سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ میرے خلاف ہے. پہلے شروع میں وہ ٹیچرس کو سمجھیں گے, فرینڈس کو سمجھیں گے, پھر آہستہ آہستہ زندگی میں وہ کبھی کسی کو اپنی باتیں شیئر نہیں کریں گے کہ یہ مجھے غلط نہ استعمال کر لیں, اور اس طرح کر کے ان کے پیٹرنس ہمیشہ چلیں گے. اور کئی دفعہ انہیں پھر بعد میں جب شادی ہوگی تو اپنے اسپاؤس پہ بھی انہیں شک رہے گا. سو ہاں, دس از پیرانوئڈ, اس کا ایک ٹائپ. پھر اسکیزوئڈ ٹائپ آتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سوشلی وہ لوگ بالکل
بھی ریلیشنس نہیں بناتے ہیں, ان کو کوئی شوق ہی نہیں ہوتا سوائے اپنی فیملی ممبرس کے, اور عجیب سا ایک ان کا پیٹرن ہوتا ہے, اکیلے رہنا ہے, سالیٹری ایکٹیویٹیز ہیں ان کی, انہوں نے کوئی کام میں انٹرسٹ نہیں لینا, سو اس کو اسکیزوائڈ ٹائپ کہتے ہیں. اینڈ دین شیزوٹپل ٹائپ ہوتی ہے وچ از مور اور لیس لائک, ان دونوں کو اگر ہم بلائنڈ کر دیں شیزوائڈ اور پیرانوائڈ کو, تو وہ ٹائپ بن جاتی ہے, اور اس میں ان کے بڑے آڈ سے بلیفس ہوں گے شروع سے دنیا کے بارے میں, کبھی ٹیلی پیتھی کے بارے میں, انہیں عجیب سے ہیلوسینیشنس بھی کئی دفعہ ہو سکتے ہیں, اور پیرانویا بھی ان میں ہوتا ہے. اینڈ یہ لوگ اکثر شیزوفرینیا بعد میں ڈیولپ کر سکتے ہیں, جو کہ ایک بڑی ڈیبلیٹیٹنگ النس ہے, جو ہم بعد میں ایک مینٹل النس میں یہ چینج ہو جاتا ہے. تو دس از کلسٹر اے. دین کمز دا کلسٹر بی. جو کلسٹر اے اس کی پریولنس اتنی زیادہ نہیں ہے, کم ہے, اور یوزلی یہ لوگ پھر دے اینڈ اپ ان سائیکوسس. رائٹ. دین کمز دا کلسٹر بی وچ از لائک مور ڈرمیٹک اور ایموشنل بہت ہوتے ہیں, بڑے جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور اس میں جو ڈس آرڈرز لائے کریں گے وہ اس میں آتا ہے ایک تو بارڈر لائن, جس کو آج ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے زیادہ, کیونکہ اس کا رائز کافی زیادہ ہے. لوگوں میں بہت ہائی ایموشنالٹی ہوتی ہے, دے آر ویری امپلسو, ریلیشن شپ پرابلمز ان کو بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ لوگ کبھی کسی سے بہت کلوز ہو جاتے ہیں تو اسی کو پھر بالکل زیرو کر دیتے ہیں, اور ان لوگوں میں سیلف ہارم ٹینڈنسیز بھی ہوتی ہیں, اور ان کو اپنے ایموشن سنبھالنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے, انٹرپرسنل ریلیشن شپس میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. یہ آج کل کافی زیادہ پریولنٹ ہے ڈس آرڈر, اس کے بارے میں ہم پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. سیکنڈ اس کلسٹر میں آئے گا پھر جو ہے نارسسسٹک پرسنالٹی, جو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہاں ایگزیکٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ان کو بہت زیادہ ایڈمائریشن چاہیے ہر ایک سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ دے آر انٹائٹلڈ ٹو گیٹ ایوری تھنگ, اور جیسے ہی ان کی زندگی میں رکاوٹیں آئیں گی تو وہ بس کریش کر جاتے ہیں, اور سیلف obsessed ہیں. ایگزیکٹلی ہاں بالکل, اور وہ بہت زیادہ تعریف چاہتے ہیں, اور گرینڈیوسٹی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو کیا, اور وہ امیجنڈ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے یہ کیا, میں بہت سکسیزفل ہوں. سو وہ نارسسسٹک ہیں, اور یہ دوسروں کی بالکل نہیں سنتے. می فرسٹ والا جو ایک ہوتا ہے نا کہ آئی ایم دا پرسن جس کی سب نے سننی ہے. دین کمز دا اینٹی سوشل پرسنالٹی, جو کہ رولس کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ یہ رولس توڑتے ہیں, اریسٹ ہو جاتے ہیں, شروع سے بچپن سے ٹرینڈز ہیں کہ ماں باپ کی پہلے نہیں مان رہے, چوریاں کر رہے ہیں, چیزیں اٹھا رہے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ پوری شخصیت میں بدل جاتی ہے چیز, اور وہ ہمیشہ ایگزیکٹلی اوفینڈرز جن کو سائیکوپیتھس سوشیوپیتھس بھی کہتے ہیں, وہ والی اس میں آتی ہے. تو یہ اور ہسٹریونک, دے آر ویری ڈرمیٹک, اور اٹینشن سیکرز ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اٹینشن لینے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئرز میں انڈلج ہوں گے, ایون سیکشولی سیڈکٹیو بھی ہو سکتے ہیں, اور ڈرامیٹک ہو سکتے ہیں, اور خاص اسٹائل آف ان کا ٹاکنگ ہوگا. سو دس از کلسٹر بی, جس میں آج کل بہت زیادہ جو بارڈر لائن اور نارسسسٹک کا کافی زیادہ کام بھی اس پہ ہو رہا ہے, اور یہ بہت رائز بھی کر رہا ہے ٹرینڈ. دین کمز دا اینکشیس فیئرفل کلسٹر وچ از کلسٹر سی, جس میں اوائڈنٹ ہیں. اوائڈنٹ لوگ جو کوئی بھی فیصلہ کرنا یا کوئی آکوپیشن پیچھے پیچھے رہتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں کسی بھی رشتے میں جانے سے, کسی بھی آکوپیشن کو کرنے میں, تو وہ اوائڈنٹ سارٹ آف لوگ ہوتے ہیں. اور یہ لوگ اکثر سوشلی بھی بڑے انہیبیٹڈ ہوتے ہیں, لائک وہ لوگ سوشل سچویشنس میں بہت انٹرپرسنل, جہاں پہ بھی ان کو لگتا ہے نا کہ کوئی ریجیکشن مل سکتی ہے, ان سچویشنس میں انٹر نہیں ہوتے. سو دے کین لیٹر آن ڈیولپ سوشل فوبیاز یا سوشل انگزائٹی ڈس آرڈرس. دین کمز دا ڈپینڈنٹ سارٹ آف پرسن. ڈپینڈنٹ لوگ جو ہوتے ہیں یہ لوگوں پہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں, لائک ہر ڈیسیجن میں دے وڈ لائک کہ وہ پیسے کا ڈیسیجن, شادی کا, میں نے کون سی جاب لینی ہے, وہ شروع سے ان میں یہ پیٹرنز ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ پہ ڈپینڈ, کسی اور پہ سیکھ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی ہاں. اور پھر اس طرح کے لوگ جو پھر او سی پی ڈی, یہ بھی ایک بہت ہی پرومیننٹ سارٹ آف ڈس آرڈر ہے, OCD بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, جس کو نہیں او سی ڈی سم تھنگ ایلس. او سی ڈی از اے ڈس آرڈر جو بعد میں ڈیولپ ہوتا ہے. او سی پی ڈی از آبسیسو کمپلسو پرسنالٹی ڈس آرڈر. ہاں جی. تو ان لوگوں میں شروع سے پرفیکشنزم, ڈیٹیلز, رولز اور ان چیزوں کے بارے میں یہ بڑے ہی زیادہ بچپن سے ان میں ٹرینڈز ہوتے ہیں, پرٹیکولر ہوتے ہیں, اور پھر یہ لیٹر آن ہو سکتا ہے کہ او سی ڈی بھی ڈیولپ کر لیں. سو دے ورکہولکس ہوتے ہیں شروع سے, کام اور بس, کوئی ریلیشنز نہیں, ان کا کام ہی ہے, اور پرفیکشنسٹ ہیں بہت زیادہ. سو دس از کلسٹر سی وچ از ویری اینکشیس اینڈ فیئرفل سارٹ آف پرسنس. سو اس طرح کلسٹر اے بی سی میں ہے, یہ سارے ڈیوائڈیڈ ہیں اکارڈنگ ٹو ہمارا جو DSM کا کرائٹیریا. اچھا, لیٹس ٹاک اے بٹ اباؤٹ دا کازز, کہ ان پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی کازز کیا ہیں. آر دے انوائرمنٹل, آر دے بایولوجیکل, آر دے انیٹ, یا یہ کوئی ٹراما سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. سو کین یو بریفلی ٹاک اباؤٹ دا کازز, پرائمریلی کیا بنتی ہیں ڈس آرڈرز کی. اچھا, اب جو کازز ہیں اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں کہ جینیٹیکلی جیسے ہیں وہ کازز بھی ہو سکتی ہیں کہ فیملی میں رن کر رہے ہیں چیزیں, تو یہ چیزیں بچوں میں بھی رن کر سکتی ہیں, انہیریٹڈ ہو سکتی ہیں.
لیکن کوئی ایسا جینز آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے, بٹ دس کوڈ بی ون آف دا کاز. جو زیادہ کازز ہیں وہ ہیں بیسیکلی ٹراما. یہ ڈس آرڈرز گھر کے ٹرامیٹک ماحول سے یا زندگی کے جو ٹراماز انہیں ملے ہیں اس سے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں, جس میں پیرنٹنگ کا بہت ایک تو رول آ جاتا ہے. پیرنٹنگ سٹائلز پھر اس کی تیسری کاز ہے, اور پھر اس کی کاز ہے سوسائٹی ہماری. تو اب ہم تھوڑا اس پہ بات کرتے ہیں, جیسے کہ ٹراما پہ, کہ ٹراما کیا ہے. اب ٹراما میں آپ کا کوئی سیکشول ابیوز بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں کہ صرف سیکشول ابیوز کی یہاں پہ ہسٹری ہو بچپن میں ان کے, اور بچپن میں ہی ہوگا سارا کچھ, گڑبڑ وہیں چلی ہے. پھر ایموشنل ابیوز, ٹھیک ہے, کہ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ آپ ٹاکسک تھا, کبھی آپ کی نیڈس پوری نہیں ہوئی, پیونیٹیو تھا بہت, اور کرٹیکل تھا. ہاں وہ تو اسٹائلز آ جائیں گے نا ابھی پیرنٹنگ کے, تو اس پہ ہم بات کریں گے. تو اس طرح کا ماحول رہا ہے, اور آپ نے ایموشنل ٹراما بہت سہا ہے. فزیکل ابیوز بہت صحیح ہے, مار بہت پڑی ہے گھر میں پیرنٹس سے, یا جہاں پہ جوائنٹ فیملی ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بہت زیادہ مارتے ہیں, اور مار کو ہی رکھا ہوتا ہے کہ وہ بس ڈنڈا پی رہا ہے, اور وہ پھر وہ بچوں میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے, ان کی میموریز نہیں جاتی وہ والی, وہ اسٹک ہو جاتے ہیں وہاں پہ. سو یہ ٹراما جو ہے. اب آ گیا پیرنٹنگ کا جو ہمارا تھرڈ بہت امپورٹنٹ, اوبویسلی یہ ٹراما سے بھی ریلیٹڈ ہے بیکاز ٹراما گھر سے ہی آ رہا ہے. سو پیرنٹل فگرس جو ہیں, جو مدر اینڈ فادر, یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی سگنیفیکنٹ ادرز ہو سکتے ہیں, جس میں پرائمریلی ان کا بہت اہم کردار ہے. اچھا, میں یہاں بلیم نہیں کروں گی پیرنٹس کو. اوبویسلی پیرنٹس کی انٹینشنس کبھی بھی اپنے بچے کو پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار کرنے کی نہیں ہوتی, لیکن سم ہاؤ ان کے اسٹائلس کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں جس کو بہت اتھارٹیرین اسٹائل ہوتا ہے پیرنٹس کا, کہ ہر چیز بس میری ہی مانی جائے. اور جب ایسا اسٹائل ہوتا ہے تو وہ بچوں پہ بہت افیکٹ کرتا ہے, کہ جیسے پھر وہ اپنی, اب جیسے میں نے آپ کو ڈس آرڈرز بتائیں, ڈپینڈنٹ جو ہے وہ کبھی اپنے ڈیسیجنس نہیں لیں گے, اوائڈنٹ جو ہیں کنفیوز رہیں گے زندگی میں, بیکاز شروع سے انہوں نے یہی سیکھا ہے کہ بس ان کا فیصلہ کسی اور نہیں لینا. پھر ایک اسٹائل ہوتا ہے پرمیسو اسٹائل, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پرمیسو اسٹائل کا مطلب ہے کہ پیرنٹس ہر چیز کی بچے کو پرمیشن, ایک بچہ خاص ہے, اب آپ اس بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ سارے نے اس کے ارد گرد گھومنا ہے, جیسے کہیں ہوتا ہے کہ دفعہ ایک لاڈلا بچہ, ایک جو اسپیشل جس کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے. اب وہ جو لاڈلا بچہ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک طرح ڈیولپ نہیں ہو پاتا, بیکاز اس میں تھوڑا سا یہ آ جاتا ہے کہ جیسے ہی اس کی نیڈس فرسٹریٹ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اس کو زندگی میں, جیسے اب زندگی اتنی اسموتھ تو نہیں چل رہی جتنی پیرنٹس نے چلائی, اب آگے جا کے تو ٹھوکریں پڑیں گی, تو وہ سمجھتا ہے کہ میں انٹائٹلڈ ہوں ٹو گیٹ ایوری تھنگ. اور جب وہ یہ سمجھتا ہے تو جیسے ہی فرسٹریشن آتی ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر پاتے, اور وہ پھر ڈفرینٹ ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں, یا پھر وہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی پرابلم یا کبھی کوئی ایشو دیکھا نہیں اس طرح سے, تو وہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, جب وہ نہیں دیکھا, ہم کہ بھی بچپن تو بہت اچھا تھا, بڑا اسموتھ تھا, بڑا پیار ملا, لیکن وہ بہت زیادہ جو پیار ملا اس نے بھی تھوڑی سی گڑبڑ. تو پرمیسو اسٹائل آف پیرنٹنگ بھی ایک اسٹائل ہے جو کہ گڑبڑ کر سکتا ہے, اور اس طرح شخصیت میں یہ پرابلمز آ سکتی ہیں. اتھارٹیرین اور پرمیسو, یہ دو اسٹائلز ایسے ہیں. باقی پیرنٹس کا کرٹیکل ہونا, پیرنٹس کا پیونیٹیو ہونا, تو بہت زیادہ مار کٹائی رکھنا, یا بہت کرٹیسزم, تو وہ ہمیشہ ایک انٹرنل کرٹک اس بچے کے اندر بیٹھ جاتا ہے, ہو یوز ٹو جسٹ کرٹیسائز دا پرسن ایوری ٹائم ہی ڈو سم تھنگ. وہ جب بھی کچھ کرے گا تو وہ کرٹک بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو ہر وقت بتائے گا کہ یو آر رانگ, اور وہ اصل میں پیرنٹ ہی اندر بیٹھا ہوتا ہے انسان کے, یا جو بھی سگنیفیکنٹ فگر, جو ٹیچرس بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی ہمارے زندگی میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو یہ جو ٹین سے پہلے کے ایئرز ہیں, یا ٹین ایجز بھی, دے آر ویری ویری امپورٹنٹ ایئرز آف سم ونز لائف, اور ان کی گڑبڑ کی وجہ سے بیسیکلی یہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز کئی دفعہ پیدا ہوتے ہیں. تو پاکستان میں ہم کچھ ٹرینڈس کی بات کرتے ہیں, یو سی سو مینی پیشنٹس ایوری ڈے. سو کس طرح کے ڈینجرس ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں پاکستان میں؟ کون سا ڈس آرڈر سب سے زیادہ اس وقت پریویلنٹ ہے, اور اس کی بنیادی وجوہات کیا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں, جو سوسائٹی میں آپ دیکھ رہی ہیں؟ ٹرینڈز کیا ہیں؟ ابھی میں جو ہم ایگزیکٹلی آئی ول ٹاک, بیکاز پاکستان میں ایسے پریولنس پر ریسرچز نہیں ہیں, لیکن میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ سے شیئر کروں گی کہ کون سے مجھے لگ رہے ہیں, بیکاز آئی ہیو اے 20 years ایکسپیرینس ان دس فیلڈ, اور یہ جو مینٹل ہیلتھ کی ہے, تو اس میں آپ کو تھوڑا وہ شیئر کروں گی. لیکن جیسے اب ایک ریسرچز ہیں ڈفرینٹ, ہانگ کانگ میں جو ریسرچز ہوئی ہیں اس میں وہ لوگ 6% تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے ہمارا, وہاں 11% ہے, سوری, جو پریولنس انہوں نے نکالی ہے 6 to 11. اسی طرح ایک شنگھائی میں ریسرچ ہوئی ہے, انہوں نے بارڈر لائن کی جو ہے وہ پریولنس تقریباً 5.8 نکالی ہے. سو بیسیکلی یہاں پہ ابھی ریسرچز نہیں ہیں, لیکن ٹرینڈ ضرور ہے. بارڈر لائن کافی زیادہ یہاں پہ اب آج کل نظر آ رہا ہے, جو کہ ہم لوگ کافی عرصے سے جو پریکٹس کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا کہ اب یہ چیز بڑھ رہی ہے. اب اگر ہم اس کی وجوہات پہ جائیں تو
میڈیا کا یوز شاید بچوں میں اویئرنیس ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں, شاید اس وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے. اور وجوہات میں وہی جو میں نے پہلے آپ کو وجوہات بتائی ہیں, جو کہ پیرنٹنگ کا سٹائل نہیں اچھا یا ٹراما کی ہسٹری ہے تو وہ چل رہی ہیں. ہر کوئی مصروف ہے اپنی اپنی زندگی میں, وہ کلوزلی نیٹڈ وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے موبائل فونس پہ بزی ہے. انویلیڈیشن بہت ہو رہی ہے, ایموشنل انویلیڈیشن. بچہ آ کے پیرنٹ سے بات کر رہا ہے, وہ اپنے موبائل پہ ہیں, اپنی جابس پہ ہیں, تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں. دے ول ناٹ لسن کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہاں سے تکلیف اٹھا کے آیا ہے. فار ایگزامپل میں اکثر یہ سنتی ہوں کہ بچے بتاتے ہیں کہ ہمیں چوٹ لگی اور ہم جاتے تھے تو ابو کہتے تھے تم خود کیوں نہیں تم نے سنبھالا, تم اتنے کمزور ہو, تمہیں خود کیوں نہیں آیا, بجائے یہ کہ پہلے آپ بچے کی سنیں کہ بھئی وہ کیا فیل کر رہا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور کہ ہاں بیٹا ایسے ہوتا ہے, یا کوئی برے رزلٹس آئے ہیں اسکول میں, کچھ ایسا ہوا ہے تو وہ روتا ہوا آیا تو اس کو الٹا ڈانٹا جائے گا, بجائے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے کہ شاید وہ کسی چیز سے گزرا ہو. تو یہ ساری چیزیں جو بڑھتی ہوئی معاشرے کا جو چلا ہوا ہے, ایک دوڑ چل رہی ہے اور اس کے پیچھے ہم سارے ہیں, نہ پیرنٹس کو کوئی ٹائم ہے بچوں کو, اور ایموشنل انویلیڈیشن بہت بڑھ رہی ہے ہر طرف سے, خاص طور پہ پیرنٹس کی طرف سے بھی, اور اس وجہ سے پھر یہ جو ہیں یہ ڈس آرڈر رائز کر رہے ہیں. اور دوسرا اویئرنیس, اب اویئرنیس ہے تو لوگ شاید دیکھ کے آتے ہیں یہ سوچ کے کہ بھئی ہمیں شاید کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, سو دے کم ٹو دا تھراپسٹ, اور وہ دیکھتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس اسپیشلی اب وہ پڑھ رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ چیزیں ہیں, تو اس کے تھرو لوگ شاید اویئرنیس کی وجہ سے بھی آ رہے ہیں. جو آپ نے جو کلسٹرز کی بات کی ہے, 2-3 آپ نے کلسٹرز بتائے ہیں, میرا تو خیال ہے ہر بندہ ہی کسی نہ کسی کلسٹر میں فال کرتا ہے. سو کین آئی سے کہ ہر بندے کی کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اس کی انٹینسٹی شاید اتنی کم نہ ہو کہ وہ اتنا پرابلمیٹک نہ ہو. اینڈ along with that, is there any such thing as a normal personality which is considered a model personality کہ یار اس کے اندر یہ خوبیاں یا چیزیں ہوں تو وہ مینٹلی یا ایموشنلی یا پرسنالٹی اس کی جو ہے وہ اسٹیبل ہے. اچھا, اب پرسنالٹی ڈس آرڈر ہر انسان کو ہم ڈائگنوز تو نہیں ہوتا نا, پرسنالٹی پرابلمس تو ہم سب میں ہی ہیں, میرے میں بھی آبویسلی, ہم کو آئیڈیل نہیں ہے, کسی کو اینگر ایشوز ہیں, کسی کو اسرٹیونیس ایشوز ہیں, یہ ایشوز ہیں. اور یہ ایشوز اگر آپ کے ایک تو پہلے سے نہیں ہے, پرویسو پیٹرن نہیں ہے کہ اب گھر میں ایشو ہے شاید باہر نہیں ہے, اب کئی لوگوں کو گھر میں اینگر ایشوز ہیں لیکن باہر وہ بہت ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ ہر جگہ پہ نہیں پرابلم ڈال رہا. پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوگا ایک تو وہ شروع سے آ رہا ہے, آپ کے ساتھ پیٹرنز بچپن سے چل رہے ہیں. دوسرا وہ آپ کی ڈفرینٹ لائف ایریاز کو افیکٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سوشل لائف کو بھی کر رہے ہیں, گھریلو زندگی کو بھی کر رہے ہیں, آکوپیشنل لائف کو بھی کر رہے ہیں. اب ہمیں اگر مجھے اینگر ایشو ہے فار ایگزامپل, تو مجھے شاید صرف گھر میں ہے, شاید میں اپنے آفس میں بالکل بڑی چل پہچانی جاتی ہوں, لیکن گھر میں مجھے ایشوز ہیں, تو یہ ایک ایریا ہے میرا, اور وہاں پہ بھی میں مینیج کر رہی ہوں. بہت زیادہ میرے لیے یہ اتنا وہ نہیں ہو رہا کہ مجھے خود ضرورت پڑے کہ تھیراپی چاہیے. جہاں بندے کو خود فیل ہونے لگ جائے تو پھر اس کو تھیراپی کے لیے آنا چاہیے, ایٹ لیسٹ اس کو ڈائگنوز کرا لینا چاہیے, یا اس کے جو ایشوز ہیں چھوٹے موٹے وہ تو ریزالو ہوں گے نا. فار ایگزامپل وہ اینگر مینجمنٹ سیکھ لیں گے, وہ کچھ جیسے کہ اوائڈنٹ ہیں, اگر ہیں ان کو ڈیسیجنس لینے میں مسئلہ ہے تو وہ سیکھ لیں گے. لیکن ہر بندے کو ہم آبویسلی پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں کہیں گے جب تک اس کی زندگی کے ڈفرینٹ ایریاز افیکٹ نہ ہو رہے ہیں اور یہ پیٹرنس شروع سے نہ چل رہے ہیں. اور دیر آر ٹولس اور کلینکل ججمنٹ ہے جو جس سے پھر اور ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز ہیں جس سے یہ ڈائگنوز ہوتے ہیں. سو لیٹس ٹاک اے بٹ اباؤٹ دا ریمیڈیز. اس کے کیا سلوشنز ہیں, ہاؤ کین وی کیور دس, اور اتنا اویئرنیس ہونے کے باوجود وی کین اسٹل سی اے ہیوج رائز ان دا نمبر آف کیسز. سو what in your opinion are some suggested remedies and cures for these disorders? اچھا, اس میں obviously جیسے ہم نے کازز پہ بات کی ہے تو بایولوجیکل کازز کے لیے جو ہے وہ میڈیکیشنس ہیں. اچھا, میڈیکیشنز اس کی فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں شخصیت میں ہیں, اور یہ ہم نے بچپن سے ایک چیز کیری آن کر کے لائیں. تو جو فوراً لوگ دوائیاں لینے لگ جاتے ہیں, that is not the cure. ایک ٹیمپریری اسکیپ دے گا وہ آپ کو, ہاں, یا پش دے گا آپ کو فار سم ٹائم. فار ایگزامپل ایک بندہ سوسائڈل ہوا ہوا ہے, اب اس وقت ضرورت ہے, یا اگریسو ایپیسوڈس بہت آ رہے ہیں, تو اس وقت ایک اس سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے لیے دے نیڈ میڈیکیشن. بٹ یہ کوئی لانگ ٹرم کے لیے کوئی ایڈوائزبل اس طرح سے چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میڈیکیشن جو ہے. پینک اٹیکس آنے شروع ہو جاتے ہیں, جیسے بارڈر لائن میں کئی لوگ, ان میں بہت زیادہ ایموشنالٹی بہت ہے, تو ان کو یہ بہت پینک اور اینگر کے ایشوز ہوتے ہیں. ہاں, اس وقت اس بریج کرنے کے لیے اس گیپ کو, کہ جب تک ایک تھیراپی اسٹارٹ ہو, وہ دیے جا جسٹ ٹو کام ڈاؤن دیٹ پرسن, بٹ اٹس ناٹ اے فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ. سو میڈیکیشن ہے فار دا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ بٹ ناٹ فار دا فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ. تو فرسٹ لائن از آئی تھنک یہی کہ آپ بیسیکلی تھیراپیز کی طرف لوگوں کو لائیں, اور وہ بھی ایک لانگ ٹرم تھیراپی. اٹس ناٹ لائک 12 سیشنس کہ جیسے ڈپریشن ہے یا اور پینک ہے تو 8 سیشنز ہے کافی ہیں, لیکن ان کی تھیراپی آبویسلی
وہ چیزیں تو ٹھیک ہو جائیں گی جو تھوڑے سمٹمز آ رہے تھے, بٹ وہ جو پرسنالٹی سے چیزیں نکالنی ہیں اس کے لیے پھر ڈفرینٹ تھیراپیز ہے, جس میں اسکیما تھیراپی سب سے زیادہ جو ہے وہ بالکل بڑی آج کل ہاں پاپولر ہے. ایگزیکٹلی بہت پاپولر ہے. اس میں اسکیماز کو آئیڈینٹیفائی وہ کیا ہوتا ہے؟ اسکیماز جو ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچپن سے ہم سیکھتے ہیں, جو اسکیم آف مائنڈ بن جاتا ہے, ہمارا سوچنے کا انداز وہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ ہم نے بچپن سے کیری کیا ہوتا ہے. تو اس میں کافی سارے اسکیماز ہیں, جیسے ابنڈنمنٹ کا اسکیما ہے کہ وہ ایک ان کو ہر وقت یہ لگتا ہے کہ کوئی لوگ ان سے چھن جائیں گے, وہ چلے جائیں گے, انہیں بچھڑنے کا خوف رہتا ہے کسی سے, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کلنگ کرتے ہیں یا تو ریلیشن شپس میں اس طرح کے اسٹائلز اپناتے ہیں تاکہ وہ اس اسکیما سے بچ سکے. اب یہ بارڈر لائن میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ بہت خوف ہوتا ہے کہ انہیں چھوڑنا جائے, اس سے پہلے کہ وہ ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اس خوف سے کہ کوئی نہ چھوڑے وہی ریلیشن توڑ دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو ریلیشن شپ پرابلمس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ جیسے فیلئر کا اسکیما ہے جو بچپن سے آ رہا ہے آپ کے ذہن میں کہ تم جیسے بچہ کچھ بھی کر رہا ہے تو نہیں, ٹیچرس کہہ رہی ہیں نہیں تم نہیں اچھا کر سکتے, کمپیریزنز ہو رہے ہیں گھر میں, تو اس کے ذہن میں ایک آ جاتا ہے کہ آئی ایم اے فیلئر. ایگزیکٹلی, اور ہر چیز میں لگتا ہے کہ میں بس فیل ہی ہوں گا. ان لویبلٹی کا اسکیما ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں ہی ان لویبل, کیونکہ گھر میں جب بھی ان کو موقع ملا اپنی کوئی چیز ان کو پیار سے نہیں ٹریٹ کیا گیا. اور یہ بس کئی دفعہ بچے زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے, کئی دفعہ جوائنٹ فیملیز کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے یہ چیزیں نہ چاہتے ہوئے پیرنٹس بچوں میں وہ کر دیتے ہیں, انڈیوس کر دیتے ہیں. سو اس طرح کے ڈفرینٹ اسکیماز ہیں وچ آر رائٹ فرام دا بگننگ, دا اسٹائل آف تھنکنگ یو ہیو. ایک یہ طریقہ ہے ان کو ٹریٹ کرنے کا, دیٹ از کالڈ اسکیما تھیراپی. اینڈ واٹ آر دی ادر ٹائپس آف ریمیڈیز دیٹ وی کین یوز ٹو curb these issues؟ اس میں بیسیکلی میرا جو خیال ہے کہ پریونشن پہ بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے. ایک تو تھیراپیز ہو گئی جس میں اسکیما تھیراپی ہے, ڈی بی ٹی بہت جو ہے وہ بارڈر لائن کے لیے آج کا ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھیراپی ہے, جس میں ڈفرینٹ آسان لفظوں میں وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی ان کا جو ڈسٹریس ہوتا ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اس میں آپ کو بتاؤں گی کمپوننٹس کیا ہیں. اس میں ایموشنل ریگولیشن کے, ان کو جو جذباتی وہ بہت ہوتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنا سکھایا جاتا ہے بارڈر لائن کو. ان کو انٹرپرسنل افیکٹونیس یعنی کہ لوگوں سے کیسے تعلقات, اسرٹیو کیسے ہونا ہے اگریسو اور پیسو ہوئے بغیر, اس پہ ٹریننگ کی جاتی ہے. مائنڈ فلنس یعنی کہ وہ اپنے فیوچر اور کی وریز اور پاسٹ کے جو بھی چیزیں ہیں اس سے نکل کے پریزنٹ میں آئیں. تو یہ اس کے کمپوننٹس ہیں جو سکھائے جاتے ہیں. سیلف ہارم پہ کام ہے, سو وہ بیسیکلی بہت آج کل یوز ہو رہی ہے فار دا بارڈر لائن. اس کے علاوہ کون سی؟ اس کے علاوہ اسکیما تھیراپی تو ساری ہی ڈس آرڈرس کے لیے ہے, اور باقی سائیکو ڈائنامک تھیراپیز ہیں, اور سی بی ٹی بھی یوز ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک اسکیما تھیراپی. So when you say therapy, we are not talking about medicines. Yes, we are not. Purely talking کہ ہم آپ کی پرسنالٹی, آپ کی سوچ, آپ کی امینڈمنٹس کیا لا سکتے ہیں آپ کی اوور آل چیزوں کے اندر, تاکہ ہم ان چیزوں کو بالکل ختم کر سکیں یا لرن ٹو کوپ کر سکیں. لرن ٹو کوپ کر سکیں آبویسلی. فار ایگزامپل ایک پرفیکشنزم کا اسکیما ہے, او سی پی ڈی میں ہے کہ وہ ہر چیز کو پرفیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اس کو اتنا چینج کر دیں کہ کم از کم ان کی زندگی میں جو اس کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں سارے ریلیشنس میں, وہ تھوڑی بہتر ہو جائے, اور ان کو تھوڑا سانس آ جائے, اور وہ تھوڑا بہتر کوپ کر سکیں. سو آئی تھنک لرن ٹو کوپ ہے. مکمل طور پہ ہم کسی کی شخصیت کو نہیں بدل سکتے. اچھا, اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے, اینڈ دین تھوڑی سی میڈیسنز لیتے ہیں, یا تو پرماننٹلی میڈیسنز پہ لگ جاتے ہیں, یا پھر اب لیٹلی یہ آ رہا ہے ٹرینڈ کہ پیپل دے ہیو دی اویئرنیس کہ جی وی نیڈ ٹو گو ٹو اے سائیکالوجسٹ. سو آئی واز آلسو کیوریس کہ کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکالوجسٹ میں کیا فرق ہے. لوگ اکثر چلے جاتے ہیں لوگوں کے پاس تھیراپی لینے کے لیے, اینڈ دین وہ 10 12 15 20 سیشنز لے کے دے فائنڈ آؤٹ کہ دے اسٹل اسٹینڈنگ ایٹ دا سیم لیول. ایکچولی یہ وہی بات ہے کہ جو ایک آپ سمجھیں کہ ایک دل کا ڈاکٹر ہے اور ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, تو اگر آپ کو دل کا مرض ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ دل پہ, دل کا ڈاکٹر, ٹو اے دل کا ڈاکٹر, ناٹ ٹو اے چائلڈ سائیکولوجسٹ. چائلڈ جو ہوگا اسپیشلسٹ ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے پاس آپ نہیں جائیں گے, آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں. سملرلی سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایجوکیشن کے ہیں, کوئی انڈسٹریل ہیں, کوئی ہیلتھ ہیں, کوئی کاؤنسلرز ہیں. سو دے ہیو دیئر ڈفرینٹ جابس. کلینکل سائیکالوجسٹ از دا ون ہو از ٹرینڈ ان تھیراپیز اور پیشنٹ کے ڈائگنوسس, ٹیسٹنگ, اور ان کی پوری فیلڈ ہی یہ ہے کہ جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں اس کے بارے میں یہ اپنی تعلیم کے دوران بھی یہ سب مطلب جیسے ایک ہاؤس جابز ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں, ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں اور پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. سو دے آر ٹرینڈ ان دیٹ. سو اگر آپ کسی ایسے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اس کے پاس کلینکل کی ڈگری نہیں ہے, سو دس مینس کہ آپ پھر وہ 12 سیشنز, اسپیشلی پرسنالٹی ڈس آرڈر وچ از لائک کافی کمپلیکس ہے, سو 12-24 سیشنز پھر, ہاں ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک ہاں, تو پھر آپ دیکھیں کہ ویئر یو آر گوئنگ. سو سائیکیٹرسٹ پرسکرائب میڈیکیشن اینڈ کلینکل سائیکالوجسٹ گیوز تھیراپیز. سو دے آر ٹرینڈ. سو واٹ از دی اوور آل ہولسٹک اپروچ جو جس کے بارے میں بات کرتے ہیں کسی کو کیور کرنا ہے. سو فار دوز آف یو ہو آر واچنگ, اف یو اور اینی بڈی اراؤنڈ یو
آپ سینس کرتے ہیں کہ ان میں کوئی اس طرح کا ڈس آرڈر ہے جس میں ہم نے کلسٹرز کی بات کی ہے. سو واٹ از دا اپروچ؟ ایک تو یہ کہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے تھیراپی وہ سیکھ کر رہے ہیں بٹ دا فیملی سپورٹ جو ہے وہ لے کر آئیں. دیکھیں یہ ایک بایو سائیکو سوشل اسپرچل میں تو کہوں گی وہ بھی ایک ماڈل ہے, اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. بایو تو ٹھیک ہے جہاں ضرورت ہے وہاں ہم میڈیکیشنس کو لائیں, سائیکولوجیکل سائیکو تھراپی سے ٹھیک ہو رہا ہے. سوشل گھر والوں کی سپورٹ, سوسائٹی کی سپورٹ. اب یہ کہ تھراپی سیکھ کے وہ گھر جا رہے ہیں, دا پیرنٹس آر سیئنگ تم ڈرامہ کر رہی ہو. کئی بچے میرے پاس آتے ہیں اور وہ بتاتے بھی نہیں اپنے گھر میں کہ ہم تھراپی لے رہے ہیں, بیکاز دے سے یہ تو ناشکری ہو تم تو اصل میں دین کی طرف نہیں ہو. سو اسپرچل ایسپیکٹ کو ہم پکڑتے ضرور ہیں, لیکن آفٹر تھوڑا سا بچے کو اس طرف لانے کے بعد تو کئی دفعہ گھروں میں نے دیکھا ہے کہ اس وجہ سے بچے پھر اور اینٹی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل اب وہ آ رہے ہیں تو گھر میں وہ بتا ہی نہیں رہے اور وہاں سے وہ سپورٹ ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں گائیڈ کر سکے. تو آئی تھنک سوسائٹل سپورٹ, اس میں پیرنٹل سپورٹ, گھر والوں کی سپورٹ اور پھر اسپرچل, تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ. So that's where you step in as well. You don't just talk to the victim or the person who is suffering. You also use other means of support, whether you have to talk to the family or friends or peers, so that آپ کلیکٹیولی ہولسٹیکلی کام کر سکیں. ہاں بالکل. اچھا اس ابھی آپ نے جو بات بولی ہے اس میں ایک اسٹگما اٹیچڈ ہے. اکثر لوگ بات نہیں کرتے, آپ نے بتایا بتاتے نہیں ہیں, گھر نہیں بتاتے, مینٹل ہیلتھ, او اچھا تم پاگل ہو, ڈاکٹر پہ جا رہے ہو, یہ فلاں. سو اسٹگما اتنا زیادہ کیوں ہے, اور کیا ابھی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ بہتری آ رہی ہے؟ آر پیپل ایکسیپٹنگ دس, یا دیر از اسٹل اے ویری اسٹرانگ اسٹگما اٹیچ ٹو سیکنگ مینٹل ہیلپ یا گوئنگ ٹو اے سائیکالوجسٹ؟ اسٹگما تو بہت اٹیچڈ ہے اوبویسلی, مینٹل یہی مسئلہ ہے. لیکن اب وقت کے ساتھ اوبویسلی جیسے آپ نے اب یہ پروگرام رکھا ہے ایک اویئرنیس کے لیے, تو اسی طرح جو اویئرنیس اسپریڈ ہو رہی ہے اس سے یہ کم از کم لوگ خود سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تھراپی سیکھ کر رہے ہیں, بلکہ وہ تو کئی دفعہ دوائیوں سے بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ مطلب نجات پائیں, اور ان میں زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف دوسرے طریقے سے ایک لانگ لاسٹنگ چینج خود میں لے کر آئیں. سو بیسیکلی اسٹگما تو ابھی ہے لیکن پہلے سے کم ہے. پہلے سے کم اس لیے کہ جیسے اس طرح کے پروگرامز ہیں یہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک گھر والوں کا بھی اولڈ جو اس کے ٹریڈیشنل وہ ہیں تو وہاں وہ اٹیچ ضرور ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اینڈ آل دیٹ, وچ از لائک کسی کو کوئی دماغی مرض ہو, ہم لوگوں کو میں بھی ٹریٹس ہوتی ہیں. سو اگر ہم تھراپی لے لیں گے تو شاید بہتر ہو جائے گا, چھپائیں گے تو وہ اور بڑھے گا, وہ اور پرومیننٹ ہوگا. سو یہ وہ نہیں دیکھتے جن میں بھی یہ پرابلمس ہیں کہ وہ آ کے علاج کروائیں ادویات سے یا جس طرح بھی ماہر نفسیات سے, اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو یہ چیز ختم ہوگی. تو بیسیکلی یہ اویئرنیس اسپریڈ کرنے سے ہم اسٹگما پہ اور میڈیا پہ ان چیزوں کو لے کر آئیں تاکہ یہ چیزیں ختم ہوں. اچھا تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے وہ خود سفر کر رہے ہوں, ان کی فیملی میں کوئی سفر کر رہا ہو, یہ والا پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد ان کو ریئلائز ہو کہ یار دیر از اے پرابلم, وی نیڈ ہیلپ. سو واٹ رول کین دے پلے؟ لائک ایک فرض کریں ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور اس کی بہن کو یا بھائی کو اس کو فیل ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی سمٹم یا پرابلم نظر آ رہی ہے, جو آج کے سیشن آپ نے جو کلسٹرز کی بات کی. سو وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ اب جو بندہ دیکھ رہا ہے اس کو آپ کیا میسج دیں گی کہ کمپیشن یا کوئی پریکٹیکل ایڈوائس یا کوئی ریسورسز فار ہیلپ یا سیکنگ پروفیشنل ہیلپ, what is your message to that person who's either a victim or who is seeing this کہ یار میں ہیلپ کر سکتا ہوں؟ بیسیکلی وہی کہ وہ لوگ سپورٹ کریں اور لے کر آئیں, اور اگر کوئی تھراپی لے رہا ہے تو اس کو کم از کم یہ نہ کہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے اینڈ آل دیٹ. اور اس کا گھر میں بھی جیسے کہ اگر جیسے وہ لوگ تھراپی میں بہت کچھ لرن کرتے ہیں, گھر میں وہی ایٹماسفیئر ہوتا ہے, تو بیسیکلی گھر والوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا کمپیشن شو کریں, تھوڑے کائنڈ ہوں اس کے ٹورڈس, اور یہ مت سمجھیں کہ یہ سب کچھ پاسٹ ٹراماز ہیں تو انہوں نے جان کے کیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آبویسلی پیرنٹس کبھی بھی اپنے بچوں کو غلط شیپ میں نہیں لانا چاہیں گے, لیکن وہ ایک ان انٹینشنلی کئی دفعہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. سو بیسیکلی گھر والے فرینڈز اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو کنونس کریں, اور ان کو اگر وہ جانتے ہیں کسی تھراپسٹ کو تو اس کی طرف گائیڈ کریں, یا کسی بھی فیسلٹی جہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل ہوں اس طرف گائیڈ کریں, تاکہ وہ لوگ جلدی اس چیز سے نکلیں, کیونکہ کئی لوگ کافی تکلیف میں ہوتے ہیں, بارڈر لائن ہے جیسے, یہ کافی تکلیف میں پیدا, اور کئی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ایسے ہیں کہ جن کے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, فار ایگزامپل نارسسسٹ جو ہیں. سو وکٹمز ان کے کئی دفعہ جو گھر میں ابیوز کا شکار ہوتے ہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں, وہ بھی تھراپی لے سکتے ہیں آ کر. سو بیسیکلی فرینڈس کو اور فیملی ممبرس کو ان کو انکریج کرنا چاہیے, اور اگر یہ تھراپی لے رہے ہیں تو بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے, اور خود آ کے پوچھنا چاہیے کہ ہاؤ وی کین ہیلپ. رائٹ. سو اچھا, از تھراپی دا سیم ایز کاؤنسلنگ؟ لیٹس سے میں کہتا ہوں یار مجھے اس ڈاکٹر کا کیا پتا, میرا بچپن کا دوست ہے, میرا ایڈوائزر ہے, میرا کاؤنسلر ہے, میرا ایک یا میرا بڑا بھائی ہے, اس کو میں بتاؤں گا تو وہ سمجھ جائے گا کیونکہ وہ مجھے بچپن سے دیکھ رہا ہے. سو وہ سیکھ کرتا ہے جی میں اس کے جا کے ڈسکس کر لیتا ہوں مسئلہ تو مجھے حل مل جائے گا. سو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تھراپی
آسان لفظوں میں کیا ہے, ایک لے مین کو کیا سمجھ آئے گی؟ اچھا, کاؤنسلنگ جو ہے وہ آپ ایک کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتا ہے, ایز آئی ٹولڈ یو بیفور. کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ یہی ہے کہ جو بیسیکلی آپ کی بات سن سکتے ہیں, کتھارسس کر سکتے ہیں, آپ کو انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ دیں گے, آپ کی بات سنیں گے, آپ کو مشورہ دیں گے. لیکن جہاں تک تھیراپی ہے, جو علاج ہے جو خاص ہے, جیسے سی بی ٹی ہے, کوگنیٹو سوچ بدلنے کا جو طریقہ انداز ہے, بیہیویئر تھیراپی یعنی کہ رویے میں چینج لانے کا, ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھیراپی ہے جیسے جو میں نے آپ کو بتائی ہے, جو بارڈر لائن کے لیے بہت اسکیما تھیراپی جو کہ آپ کے بچپن کے سارے اسکیماز کو تھرو امیجری ٹیکنیکس اور اس طرح ٹھیک کرے گی, وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کا ڈومین ہے جس نے اس میں ٹریننگ لی ہوئی ہے, جس نے اس میں پورا پڑھائی ہی پوری اس چیزوں میں کی ہوئی ہے اور پھر پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی گین کیا ہوا ہے. So we should look for a clinical psychologist, not a psychologist. Yes, obviously. You should look for a clinical psychologist and you can ask that have you done this degree or not. So basically, I'm an executive member of PACP as well, Pakistan Association of Clinical Psychologists. اور جتنے لوگ بھی اس میں وہ ہیں جن کی membership ہے, basically they are clinical psychologists, the pure clinical psychologists. So if correct me if I'm wrong please, کہ اگر آپ فرض کریں ایک فٹنس کھیل یا کوئی آپ اسپورٹ ہے, فٹ بال ہے, جم ہے, سو آپ اپنی باڈی کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ آپ اس میں وہ کر سکیں. فرض کریں مجھے انجری ہو گئی میرے بازو میں, تو اب میں اس کی ٹریننگ کروں گا تاکہ میں واپس اس کو نارملسی کی طرف لے کر آ سکوں. بالکل. تھیراپی بھی مینٹل ٹریننگ کا نام ہے, یا ہم پرابلم کو تو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے, وی لرن ٹو کوپ بیکاز majority of the things are not in our control. So are we training our mind to be more powerful? Yes, اس میں وہ کوپ کرنے کی ability آئے. Is that yes, for personality disorders, yes, this is true. کہ اس میں ہم ان کو کوپنگ سکھائیں گے اور اتنی کہ وہ کم از کم جو ان کی لائف میں ڈیفیکلٹیز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, اور اگر ان کے اسکیماز رہتے بھی ہیں تو وہ اتنے ہو جائیں کہ وہ کم از کم اپنی لائف کو ایک اچھے طریقے سے گزار سکے, جو کہ پہلے ان کی لائف میں بہت انٹرپرسنل ریلیشنس میں, سوشل آکوپیشنل لائف میں پرابلمس آ رہی ہیں. سو باقی لرن ٹو کوپ والی جو بات ہے وہ بالکل پرسنالٹی ڈس آرڈرس میں فٹ ان ہوتی ہے. بٹ ہاں, فار ادر ڈس آرڈرس تھیراپی کین لائک کمپلیٹلی بھی وہ ختم کر سکتی ہے, جیسے پینک ہے اور اس طرح کے جو ڈس آرڈرز ہیں, ہیلتھ انگزائٹی ہے, اس میں وہ کمپلیٹلی بھی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. فوبیاز ہیں. سو بس لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں گا, پاکستان میں سب سے زیادہ جو آپ کو رائز نظر آ رہا ہے وہ کس قسم کے پرسنالٹی ڈس آرڈرس کا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, جیسے میں نے بتایا کہ کوئی ایسا اسٹڈیز تو نہیں ہے, لیکن ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق اگر ہم دیکھیں یا ارد گرد اپنے سائیکالوجسٹ ہیں جو بارڈر لائن بہت رائز پر ہے. اور بارڈر لائن تھوڑا سا اور آسان لفظوں میں بتا دیں. بارڈر لائن پرسنالٹی میں جس میں میں نے تھوڑا سا پہلے بھی بتایا کہ اس میں ایموشنل ایشوز, جذباتیت بہت ہے, اس میں امپلسیوٹی بہت ہے. لائک ان لوگوں میں سیلف ہارم وہ کریں گے, یا پھر غلط سیکشول پریکٹسز کریں گے, یا پھر ریکلیس ڈرائیونگ کریں گے, یہ بہت ہے. ان لوگوں میں انٹرپرسنل جو ریلیشنز ہیں ان میں بہت پرابلمز آتی ہے. ایک وقت میں وہ ایک بندے کو ہیرو بنا دیں گے, ایک وقت میں زیرو کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے ان میں ٹریٹس ہوتے ہیں, اور ان میں بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے کہ کوئی انہیں چھوڑ نہ جائے. یہ بڑا پریڈومیننٹ ہوتا ہے ان کے اندر, جس کی وجہ سے وہ فرینٹک ایفرٹس کرتے ہیں کہ وہ یا تو لوگوں کے ساتھ بہت کلنگ کرتے ہیں یا بہت پیپل پلیزر بننا شروع ہو جاتے ہیں. سو بیسیکلی ان کو پیچھے یہی خوف ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو بچپن کے ٹراماز ہیں یا abandonment کا خوف ہے. It is mainly to do with the childhood experiences and traumas that eventually translate into bigger disorders because they are not treated. ہاں Right. ہاں, تو بیسیکلی ان کا کیور ہے they are. ٹھیک ہے. اور کوئی میسج آپ ویورس کو دینا چاہیں؟ I think we've talked about almost everything that we planned, but primarily پاکستانی آڈینس جو دیکھ رہی ہے, even global audience, just 2 strong messages that you would like to roll out. بس یہی ہے کہ جب بھی آپ کو جیسے یہ ٹریٹس ہیں اس میں کسی میں ایسی پرابلم نظر آئے جو کہ بہت پرویسو نظر آ رہی ہے, سو آپ پلیز اس کو انکریج کریں, امیڈیٹلی اس کو کیور کریں, بیکاز اسٹچ ان ٹائم سیوز 9 والی بات ہے. آپ اس کو ٹائملی پکڑ کے ایڈریس کر لیں گے بالکل, تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ اٹس گوئنگ ٹو بی بالکل وہ اس کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی جو اس کے ارد گرد ہے بہت پرابلم کریٹ کرے گی. تو بیسکلی اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ اس کو ہیلپ کے لیے لائیں اور اسے پورا سپورٹ کریں تاکہ وہ تھیراپی لے سکے یا جو بھی ہے علاج کرا سکے, اور علاج اویلیبل ہے. اسٹگما کو ہٹا دیں اس کے ساتھ سے, کیونکہ کوئی بھی شخص اس چیز کا شکار ہو سکتا ہے اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. فزیکلی چوٹ لگ گئی ہے یا آپ کو ہیڈ پہ انجری ہو گئی ہے تو آپ اس کا علاج کرواؤ گے, اس طرح سے وہ ٹھیک کرو گے. ہڈی ٹوٹ گئی ہے, ایونچولی یو ول واپس اس کو ریکور کرو گے. مائنڈ کی بھی یہی
ایگزیکٹلی. اور میں یہ کہنا چاہوں گی I don't know why when it comes to mind لوگ اتنا زیادہ اس کو کیجول کیوں لیتے کہ ہیں. ان ڈس آرڈرس کے اندر ایک وونڈیڈ چائلڈ ہوتا ہے بیٹھا ہوا, ایک زخمی بچہ, بالکل, جو آپ کو فزیکلی نظر نہیں آ رہا لیکن مینٹلی اور وہ پھر ذرا ذرا سی بات پہ وہ چیختا ہے, اور جب وہ چیختا ہے تو پرابلمز ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, تو اس کو ہیلنگ کی ضرورت ہے. سو ہیلنگ تھیراپی سے بھی ہوگی اور ہیلنگ دوسری چیزوں سے بھی ہوگی, گھر والے بھی اس میں ہیلنگ میں مدد کریں. تو وونڈیڈ چائلڈ ہے اور مت سمجھیں کہ اگر اسے باہر سے چوٹ نہیں ہے تو اندر سے نہیں ہے. سو اگر آپ کو یا آپ کے اراؤنڈ کوئی بھی ایسا بندہ آپ کے فیملی میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے سرکل میں ہے جو پاسبلی اس کسی ڈس آرڈر سے گزر رہا ہے, یا آپ کو کوئی ایسے سمٹمز نظر آ رہے ہیں, سو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. آپ امیڈیٹلی کلینکل سائیکالوجسٹ یا کوئی ایسے بندہ جو آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے ٹائملی پکڑیں. اینڈ ایز مچ ایز یہ ایک اسٹگما اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے, پلیز آئی ووڈ ہمبلی ریکویسٹ آل آف یو کہ اس چیز کو اتنا زیادہ آپ لوگ اسٹگمیٹائز اور اس کے ساتھ جو وہ نیگیٹو پرسیپشن ایسوسیٹیڈ ہے اس کو نہ کریں. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ ایک پراپر مین اسٹریم کا پارٹ لے کر آئیں. اٹ از as important or probably even more important than physical health, because if your brain and if your mental health is not okay, you will not be able to do anything properly. So on that note, thank you so much, ma'am, for being part of the show. Thank you so much, Shahrukh, for you're doing a inviting. wonderful job, and it's always good to have people like you on the podcast. Inshallah, thank you so much for watching, and I will see you guys in the next one. Allah Hafiz.